اے ایمان والا، انما الخمر، صرف شراب، والمیسر، جوا، والانصاب، اور کھڑے ہوئے پتھر بتوں والے، والازلام، اور پھانسے کے تیر، رجسون، ناپاک ہیں، من اعمال الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، تم ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب۔ انما یرید الشیطان، صرف شیطان تو چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و عداوت ڈال دے جوئے اور شراب میں، وَيَصُدَّكُمْ، اور تمہیں وہ روکتا ہے، عن ذکر اللہ کے ذکر، وعن الصلاۃ، اور نماز سے روکتا ہے، فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ، کیا تم رک جاؤ گے، یعنی اس کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے پڑھنا ہے ممنوعات۔ سب سے پہلی بات، خمر، ڈھانپ دینا، پردہ ڈالنا۔ المفردات ہے ڈکشنری عربی کی، اس میں یہ اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ خمر، چھپا دینا، ڈھانپ دینا، ٹھیک ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، یہ قرآن مجید کا حکم۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر رکھیں۔ خمر، اوڑھنیاں۔ اب دوپٹہ اور اوڑھنی کو خمر کیوں کہتی ہیں؟ وہ جسم کو ڈھانپ۔ تو خمر، شراب کو خمر کیوں کہتی ہیں؟ یہ عقل کو ڈھانپ۔ نمبر 2، والمیسر، یہ لفظ یسر سے نکلا ہے، آسانی، کوئی محنت نہیں، کوئی زور نہیں، جوا کے ذریعے سے جو رقم اور پیسہ حاصل کیا جاتا ہے بڑی آسانی سے، ٹھیک ہے۔ اس لیے قمار اور جوا، میسر۔ انصاب، نصب سے نکلا ہے۔ نصب کا معنی ہوتا ہے گاڑ دینا، کھڑا کرنا۔ یہ قلعہ وہاں نصب کر دو، یہ بورڈ وہاں نصب کر دو۔ یہ اردو میں بھی لفظ نصب، ایک نصب سین کے ساتھ ہوتا ہے، وہ خاندان، فیملی، ٹھیک ہے، اور یہ نصب سواد کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی ہے وہ پتھر کے بت جو کھڑے کیے جاتے تھے اور لوگ ان کی پوجا کرتے تھے۔ والازلام، پتلے پتلے لکڑی کے جو تیر بنے ہوتے تھے، قسمت آزمانے کے لیے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، نکاح کروں یا نہ کروں، سفر کروں یا نہ کروں، تجارت کروں یا نہ کروں، وغیرہ وغیرہ، اور اس سے فال نکالتے تھے اور قسمت اور مقدر اس سے سمجھتے تھے۔ فرمائیں یہ چاروں چیزیں رجسون، کیا ہے؟ گندی ہے، ناپاک ہے۔ اس کا معنی حسن اور مانن، حسن اور مانن، گندی بھی ہیں اور اب حسن اور مانن کا مطلب کیا ہوگا؟ سن لیں۔ طبیعت گھن کرتی ہے، نفرت کرتی، اور عقل ان کو برا کہتی ہے، اور شریعت ان کو ناجائز اور منع فرماتی۔ یوں سمجھ لو، عقل، طبیعت اور شریعت، تینوں چیزیں، ان چار چیزوں کو رجس ہی سمجھتی ہیں، گندا، برا، غلط، ناجائز، ٹھیک ہے، ناقابل استعمال۔ یہ تھے چند الفاظ۔ اب سب سے پہلا مرحلہ ہے جی شراب، ٹھیک ہے، دوسری امتوں پر حلال تھی، اور ہمارے شریعت میں بھی شروع میں حلال تھی، بعد میں اس کی ممانعت آ گئی۔ اب یہ بھی ایک سوال ہے، شروع میں جو حلال تھی پھر بعد میں حرام کیوں ہوگی؟ اس کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں۔ بہرحال میں ایک دو جلدی سے آپ کو ایک حدیث سے ویڈیو بن رہی، اللہ کرے یہ میرے الفاظ میرے لیے بخشش کا سامان ہوں اور سننے والوں کے لیے بھی ہدایت کا نمونہ اور
سبب بن جائے۔ سنیے جی، حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کو کنیفۃ العلم کہا جاتا ہے، علم کی تھیلی، یہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو میں روک کر ایک بڑا پیارا اصول بتا رہا ہوں، ذرا وہ ذہن میں رکھیں۔ اچھوں کے ساتھ جس جس کی نسبت ہو جائے وہ اچھے ہو جاتے ہیں، اور بروں کے ساتھ جس جس کی نسبت ہو جائے وہ برے ہو جاتے ہیں۔ مثلا قرآن اچھا ہے تو اب قرآن کے ساتھ کاغذ کی نسبت ہو جائے، گتے کی نسبت ہو جائے، کپڑے کی نسبت ہو جائے، لکڑی کی نسبت ہو جائے، تو وہ ریل، وہ پھٹی، قرآن کا وہ غلاف، گتا، وہ کاغذ، وہ سیاہی، ٹھیک ہے نا، اور جس جگہ قرآن پڑھا جائے وہ جگہ، جو پڑھنے والا ہے وہ خود، تو یہ سب چیزیں، کیونکہ ہر ایک کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوگی کسی نہ کسی حوالے سے۔ جس وقت میں پڑھا جائے وقت برکت، جس جگہ میں پڑھا جائے وہ جگہ بابرکت، جو پڑھنے والا ہے وہ بھی بابرکت، وہ کاغذ بھی بابرکت، وہ روشنائی بھی بابرکت، وہ گتا بھی، وہ کاغذ بھی، وہ اس کا گھوڑا اور سواری یعنی ریل وغیرہ وہ بھی۔ تو جس جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوگی وہ عظیم متبرک ہوگی۔ اسی طرح شراب ایک گندی شے، اس کے ساتھ جس جس کی نسبت ہو جائے گی نا وہ گندی ترین شمار ہوگی۔ اب سنیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ کا قول، آپ فرماتے ہیں شراب پینے والا نمبر 1، شراب پلانے والا کتنے ہو گئے؟ بولیے 2۔ نمبر 3 شراب نچوڑنے والا، نمبر 4 شراب بنانے والا، نمبر 5 شراب اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے، جس کے لیے شراب لائیں گے، یہ چھٹا نمبر ہے، جس کے لیے۔ اور نمبر 7 شراب بیچنے والا، شراب، اور نمبر 8 شراب خریدنے والا، اور نمبر 9 شراب کی قیمت حاصل کرنے والا۔ یہ 9 قسم کے افراد ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، چونکہ یہ خود لعنت ہے تو جن جن کی طرف ان کی نسبت ہو گئی وہ بھی لعنتی بن گئے۔ اللہ کرے یہ الفاظ وہ کہتے ہیں کہ کاش کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یہ میرے الفاظ کسی کے لیے تو آخر یہ ویڈیو پتہ نہیں کتنے سنیں گے، شاید کسی کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک ہے جی، یہ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، ابن دیلمی رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس کیا اور میں نے انہیں کہا کہ آپ شراب کے متعلق مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص شراب پی لیتا ہے 40 دن اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ کتنے دن؟ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی یہ خبیث، گندی اور ناپاک چیز ہے۔ اب آخری بات میں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پیشاب، پخانہ اور خون کپڑے کے ساتھ لگ جائے کپڑا، جسم کے ساتھ لگ جائے جسم، ایسے ہی شراب کا معاملہ ہے۔ اگر شراب کپڑے کے ساتھ لگ جائے یا جسم کے ساتھ، وہ کپڑا اور جسم ناپاک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نکلا پیشاب اور پخانے کی طرح یہ نجس اور پلید ہے، اور اتنی نجس اور پلید جب اندر پیٹ کے جائے گی تو سب کچھ ہی ناپاک۔
اللہ تعالی ہم سب مسلمان معاشرے کو اس خبیث بلکہ اخبث اور حدیث پاک میں ام الخبائث تمام خبیث اور گناہوں کی جڑ سے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے بچنے اور اجتناب کرنے کی، تو اس کے اجتناب کرنے میں اللہ فرماتا ہے تفلحون، بچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں بچو گے تو پھر دھکے کھاؤ گے، ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنے گا۔